ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اقامہ صلاۃ کے حوالے سے ہم نے پچھلی 3 نشستوں میں بات کی ہے۔ اقامہ صلاۃ کتنا مہم ہے اللہ کی نظر میں، اور کیا وجہ ہے کہ یہ مہم ہے۔ دوسری نشست میں یہ عرض کیا ہے، اور اس سے بعد والی نشست میں ہم اس اہمیت کی تکمیل کے لیے اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کس انداز میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ چیز حاصل ہو جو کہ خدا کریم کی مد نظر ہے، جو اس نے ہمارے لیے اس نماز کو ایک جزو واقعی اور جزء حقیقی قرار دیا ہے دین کے لیے۔ نماز کے اہتمام کے لیے یعنی اقامہ نماز کے لیے 3 ابتدائی مراحل پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں بہت سرسری انداز میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ انسان ایک متمرکز ذہن کے ساتھ نماز کی طرف آئے، یعنی بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ، سکارا ذہن کے ساتھ، نشے کی حالت میں، ایسے سکیٹرڈ مائنڈ جسے کہتے ہیں کہ بس 100 سوچیں ذہن میں ہیں اور انسان نماز کی طرف آئے۔ تو اس طرح کا نماز کی طرف آنا خدا کریم کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جیسے کہ ہم انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑے ہو کر ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہو، کوئی جم کر صحیح طریقے سے جملے ادا نہ کر رہا ہو، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ادھر ہیں سے ہی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ خود بھی آپ کو باتوں کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے انسان ایسے پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان سے خطاب کرنے والا، ان سے بولنے والا بندہ بدحواس ہو کر باتیں کرے اور بہکی باتیں کرے، اور کوئی اس کو اپنی باتوں کی ترتیب اور ان کی جو معانی ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اسی طرح خدا کریم بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، اس انداز میں خدا کے پاس آئیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو جانیں۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی خود بخود ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس آیت سے، کہ یہ لوگ جو صرف رٹ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی کوئی اتنی کام کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اقامہ نماز کا حصہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اکثریت لوگ صرف رٹے ہوئے ہیں اور نماز کو رٹا ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور آخر تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے یہ درمیان میں کہا کیا ہے، کیا باتیں کی ہیں، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہا گیا کہ نماز کے نیڑے نہ آئیں، نماز کے قریب مت آئیں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بھئی اللہ سے بات کرنی ہے تو بات کا پتہ تو ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ متمرکز ذہن کے ساتھ جم کر اور حواس کو
اپنے کنٹرول میں رکھ کر صحیح متوجہ ہو کر آئیں۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ جو کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں عرض کیا ہے، پچھلی نشست میں وہ تھا کہ نماز کے لیے تیاری کرنا، صرف ذہن نہیں چاہیے، نماز کے لیے ایک باقاعدہ تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے خدا کریم نے ایک مرحلہ خود ہمیں بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ جو پانی کے استعمال کی تیاری ہے، یہ خود ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ انسان بالکل تیار ہو جائے اور نماز کی طرف آئے۔ ایک اور بات بھی اسی طرح اسی کے ذیل میں ہم نے کہی کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا، کہا ہے فَاسْعَوْا، سعی کریں۔ سعی کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تیاری کریں، ایسے نہیں کہ بھائی آ گیا بس بھائی جمعہ ہے تو چلیں اٹھ کے چلے گئے، نہیں، فَاسْعَوْا، سعی کریں، کوشش کریں، یعنی ایک ایسے انداز اپنائیں کہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں، بس ایسے اٹھ کے نہیں آ گئے ہیں، بلکہ اس کے لیے آپ نے اہتمام کیا ہے، اپنے سلسلے بنائے۔ تیسرا جو مرحلہ تھا اقامہ نماز کے لیے، وہ تھا خشوع اور خضوع کا مسئلہ۔ خضوع اور خشوع کے بارے میں کچھ تو عرض کیا ہے کہ انسان، جیسے کہ کہا ہے کہ خشوع اور خضوع کیا ہوتا ہے، قرآن میں چاہا گیا ہے، خدا کریم نے کیا چاہا ہم سے، قد افلح المؤمنون، یہ سورہ مومنون میں ہے، پہلی آیت یہ ظاہراً، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں۔ خاشع کیا ہوتا ہے؟ کل عرض کیا ہے کہ یہ مرعوبیت کو کہتے ہیں، یعنی رعب میں ہونا، دبے ہوئے ہونا، سہمے ہوئے ہونا، ایک خاص قسم کا انسان کے اندر احساس ہوتا ہے کہ جو سامنے ہے وہ ہیبت رکھتا ہے، کوئی خاص حیثیت رکھتا ہے، کوئی خاص مقام رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بلا اس کے کہ وہ چاہے وہ خود بخود اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے انداز کو، اپنے جسمانی انداز کو، ذہنی انداز کو ایسی ترتیب دیتا ہے کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مرعوب ہوا ہے، اس خاص کیفیت میں ہے۔ انسان کے اندر یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خشوع تب پیدا ہوتا ہے جتنی جس کی شخصیت آپ کے اندر ہوگی، اتنا ہی اس کے حوالے سے خشوع آپ کے اندر ہوگا، خود بخود آپ سے خشوع وہ پیدا ہوگا جب آپ کے ذہن میں اس کا مقام، اس کی حیثیت وہ خاص قسم کی ہو جائے گی۔ یہی کیفیت ہے خدا کریم کے لیے۔ اللہ ہر بندے کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ ہے، اللہ کا وجود، اللہ کا تصور، اللہ کے بارے میں جو سوچ ہے ہر بندے کی مختلف ہے، اور جو بندہ بھی بندگی کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اندر والے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ اگر کسی کے صرف زبان تک یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، بس زبان ہی جانتا ہے اور کچھ بھی نہیں، ذہن کے ایک بہت ہی ابتدائی حصے تک صرف اس نے سن رکھا ہے کہ اللہ بھی ہے اور یہ سارا جہان اللہ کا ہے، اور بس کبھی اس نے اس کو اپنے علم کے ہر زاویے پہ نافذ نہیں کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں پہ نافذ نہیں کیا ہے، اس نے اپنے کانوں پہ اللہ کو نافذ نہیں کیا ہے، اپنے ٹانگوں پہ نافذ نہیں کیا ہے، اپنے ہاتھوں پہ نافذ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کے ہر عضو میں اللہ رچ بس گیا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اللہ اس کے، یعنی اس طرح اپنی زندگی میں بنا لے اللہ کو کہ اس کا ہاتھ ہلتا نہ ہو سوائے اللہ کی مرضی کے،
پاؤں ہلتا نہ ہو سوائے اس کی مرضی کے، آنکھ چلتی نہ ہو سوائے اس کی مرضی کے، زبان کھلتی نہ ہو جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اس صورت میں وہ بندہ جب اللہ کے سامنے آئے گا، جب اپنے آپ کو خدا کے سامنے پائے گا، تو اس کے سارے اعضاء سن ہو جائیں گے، سہم جائیں گے، دب جائیں گے، ایسی حالت میں آ جائیں گے کہ جیسے مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ جیسے کہ انسان کسی بڑی شخصیت کے سامنے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے۔ کتنے انسان ہیں وہ حتیٰ سانس لینا بھول جاتے ہیں، یعنی سانس لینا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سانس لیا تو مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے گا، اپنے سانسوں کو روک لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخصیت آ جاتی ہے تو خدا کے سامنے بندہ حاضر ہے اور بول رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے، اور اس حالت میں خضوع اور خشوع جتنا وہ کر سکے وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کی عبادت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کو معرفت نہیں ہے وہ تو ایسے ہی، جیسے کہ اگر فرض کریں ایک واقعہ ہے، تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک بندہ کوفہ کے چوک میں، بازار میں ایسے ہی لگا ہوا تھا، مزاحیں کر رہا تھا، اور ہر قسم کے، ہر بندہ جو بھی اس کے ہتھے لگتا، زبان اس کی چل رہی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسی محفل میں کون تھا؟ جناب مالک اشتر بھی اسی محفل میں موجود تھے۔ تو اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ادھر ہیں نہیں ہیں، پہچان بھی نہیں تھی، تو اس نے ان کے حوالے سے کوئی توہین آمیز مزاحیہ بات کی تاکہ لوگ ہنسیں۔ تو مالک اشتر تو وہاں سے چل دیے، اس کو کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے ادھر۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ بھائی پتہ ہے تو نے یہ جو بات کی ہے، اور یہ جو ساتھ بندہ ادھر کھڑا تھے کون تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ مالک اشتر تھا جس کی تو نے بات کی ہے۔ اور مالک اشتر معروف تھا، ایک جنگی اور پہلوان تھے، اور اپنی شجاعت اور دلیرانہ کارروائیوں کے حوالے سے مشہور تھے، تو لوگ ان کے حوالے سے ایک خاص حساب رکھتے تھے اور روب میں آتے، لیکن وہ بندہ پہچانتا نہیں تھا۔ تو ایک دم اس کے رنگ اڑ گیا، اور وہاں ہی وہ اس نے اس محفل کو چھوڑا اور فوراً کیا ہے معافی کی طلبی کے لیے وہ ان کے پیچھے بھاگ لگا۔ تو وہ پہلے روب نہیں تھا، پہلے اس نے کر دیا، لیکن جیسے ہی اس کو معرفت حاصل ہوئی، معرفت حاصل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ سارا سلسلہ ہی تبدیل ہو گیا، اور اس نے اس کو وہ اور طرح اس کے ذہن میں اب آ گئی بات، اور اب وہ اس صورتحال سے دوچار ہو گیا۔ تو یہ جو معرفت ہوتی ہے یہ انسان کی باعث بنتی ہے۔ معرفت سے انسان کے اندر خدا داخل ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہر کسی کے اندر اتنا ہی خدا ہے جتنی ہماری معرفت ہے خدا کے بارے میں۔ کوئی چھوٹے خدا کو پرستش کرتا ہے، کوئی بڑے کو، کوئی اپنے سے بھی باہر، کوئی صرف اپنے وجود پر حاوی کرتا ہے، کوئی پوری کائنات پر اس کو حاوی کر کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کو جس انداز میں آپ اپنے اندر پائیں گے اسی انداز میں آپ خشوع کر پائیں گے۔ یہ نہیں ہے، یہ بناوٹی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسے بناوٹی انداز میں خشوع اور خضوع کر سکے۔ خشوع ایک حقیقی اور معنوی کیفیت ہے جو انسان پر بلا اس کے وہ طاری ہوتی ہے، بلا اس کے کہ انسان کوشش کرے وہ طاری ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس میں ایک مثال دی، آپ اپنے آس پاس میں جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تو ممکن ہے آپ اس کو سلام بھی نہ کریں، لیکن جیسے ہی اس کی کیفیت آپ کو پتہ چلتی ہے پھر آپ جو ہے اس سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، بھئی اچھا یہ وہ ہے۔ ابھی جب ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو لوگ سادہ لباس میں آ جاتے ہیں تو اتنا بندے وہ تاثر نہیں لیتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو بھئی یہاں شہر کا فلاں درجہ رکھنے والا بندہ ہے، تو پھر فوراً کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی معرفت حاصل ہوئی فوراً کیفیت انسان کی
تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بارے میں. جیسے آپ اپنے فرض کریں کسی نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو پرواہ نہیں کریں گے، بعد میں پتہ چلے گی آپ کے دوست کا بھائی ہے، آپ کے بہت ہی قریبی دوست کا بھائی ہے، یا آپ کے کسی بہت قریبی جاننے والے کا بہت قریبی بندہ ہے، تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے بارے میں معرفت آپ کی بڑھے گی تو خشوع آپ کا بڑھے گا. خشوع ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف بس یہ نقلی خشوع کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نقلی خشوع ایک نقلی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ بندہ وہ خاشع بن ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر وہ چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے. اگلی چیز، اگلا مرحلہ اقامہ نماز کے لیے، ہم قیام نماز اور اقیم الصلاۃ کی تشریح میں ہیں، اور اس کا اگلا مرحلہ ہے قنوت کا. کیسے بھائی نماز کو اقامہ نماز کی شرائط پر انجام دیا جائے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نماز میں قانت ہو. قانت کا لفظ بہت دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تقریباً بڑے انبیاء کے حوالے سے خدا کریم نے ان کو قانت قرار دیا ہے. قانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان خوشی سے، سرور سے اور اپنے چاہت سے اس مسئلے کو انجام دے. یعنی یہ جو فعل انجام دے رہا ہے، یہ جو خدا کے سامنے حاضری دے رہا ہے، یہ بہت خوشی خوشی سے اور مخلصانہ انداز میں انجام دے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر جبر کر کے بڑی مشکل سے یہ مراحل طے کر کے آتا ہے، وہ متمرکز بھی ہوتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، خضوع اور خشوع کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بس ایسے فیل کرتا ہے کہ بس کب میری جان چھٹے گی ادھر سے، کب میں نکلوں ادھر سے، اس نماز کب ختم ہوگی، اب کتنے منٹ اور رہتے ہیں، اب کتنے مرحلے اور رہتے ہیں کہ یہ ختم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا ہے، وہ خدا کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ خدا کے دربار میں رہنا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اس سے بھاگنا چاہ رہا ہے. یا یہ ہے کہ مثلا کئی بندے ہوتے ہیں جو نماز کے ٹائم میں ہی اپنے کام ڈھونڈ لیتے ہیں، چلے ادھر یہ نماز پڑھ لیں گے، اتنے میں فلاں کام کر لوں گا. یہ قنوت کی علامت نہیں ہے. خدا کریم نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ حضرت مریم اپنے محراب میں ہی ہوتی تھی، ہر وقت وضو کر کے وہ بندے خدا مسجد میں، اور مسجد کے بھی محراب والے حصے میں، یعنی عبادت والے حصے میں، کہ جہاں عبادت ہی کرتی تھیں، اور وہاں اتنی وہ قرب الہی کی اس میں پہنچی ہوئی تھیں کہ جب بھی حضرت عیسیٰ کلما دخل علیہا وجد عندہا رزقاً، جب بھی حضرت جاتے تھے، حضرت زکریا جو ان کے رکھوالے تھے، دھیان کرنے والے تھے، تو ان کے پاس رزق پاتے تھے، پہلے سے ہی ہر چیز آئی ہوئی ہے بھائی، تو پوچھتے تھے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے اتنا رزق، اور اتنے ہر چیز کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں. تو وہ جواب دیتی تھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور جنت سے آیا ہوا رزق ہوتا تھا جو حضرت کے لیے. تو ادھر بیٹھی ہوتی تھیں تو فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے. تو فرشتوں نے ایک دفعہ کہا، یا مریم اقنتی لربک، آپ بہت عبادت کرتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، شاید ابھی قنوت کا مرحلہ کامل نہیں ہوا ہے، یعنی ابھی اور ایک مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عبادت میں، اس سارے کام میں جو آپ اللہ کے سامنے اپنے انجام دیتی ہیں اور بندگی کا اظہار کرتی ہیں، اس میں قنوت بھی شامل کریں. اقنتی لربک واسجدی ورکعی، اور سجدہ کریں اور رکوع کریں، قنوت کو بھی شامل کریں. اس میں قنوت کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم
سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے کر کے دعا. قنوت یہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بھی اخلاص کی علامت ہے، اس لیے کہ آپ جب قنوت کرتے ہیں تو سمجھیں اپنی نماز کی ٹائمنگ کیا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں نا. اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو اتنا لطف آتا ہے کہ آپ ان جو ذکر پہلے سے موجود ہیں ان سے بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور دعاؤں کی صورت میں اللہ کو پکار کر کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ قنوت ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو بڑھاتے ہیں، اس اخلاص کو، اپنے وقت کو بڑھاتے ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ جو محفل ہے خدا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سرور آ رہا ہے، آپ بڑھانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے قنوت کو کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. رات کی جو نماز ہے اس کی جو جان ہے، نماز شب کی جو اس کا مین اور مرکزی حصہ ہے، وہ آخری رکعت میں وہ ہاتھ کھڑے کر کے قنوت کی حالت میں جب خدا سے آپ مانگنا شروع کرتے ہیں اور پورے پھر جو چیز آپ چاہتے ہیں مانگتے ہیں، 40 لوگوں کے لیے غفران بھی مانگتے ہیں اور پھر اپنے لیے مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. یہ جو تعداد اگر ادھر ذکر ہوئی ہے تو یہ صرف انسانوں کے لیے ہے کہ بھائی وہ جو گن کر کام کرتے ہیں ان کے لیے، جو چاہتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ زیادہ گفتگو کریں تو ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے. وہ 300 کی جگہ 3000 دفعہ کہیں، 70 کی جگہ 700 دفعہ کہیں. تسبیح لینے کی ہاتھ میں ضرورت نہیں ہے کہ تسبیح لے کر کھڑے ہیں گن رہے ہیں، نہیں، آپ انگنت کریں، اتنا کریں جتنا آپ چاہتے ہیں. یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی، آل عمران میں 43 نمبر پر. یا یہ ہے کہ ایک اور صورت میں ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، وہ بندہ جو کہ قائم رہتا ہے، ساجد رہتا ہے اور قانت رہتا ہے رات کو، اس کا آپ مقابلہ کسی ایسے دوسرے بندے سے کر سکتے ہیں جو رب کو مانتا نہ ہو. یہ قرآن میں اس بندے کی مثال دی ہے کہ جو رات کو قانت ہوتا ہے، ساجد ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے. بس قنوت جو ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے انسان. اور یہ چیزیں میں ساری جو عرض کر رہا ہوں نا دوستو، کچھ تو ہے نا جو فزیکل ہیں جیسے وضو کرنا، اور وہ تو انسان انجام دے ہی دیتا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑے طریقے سے انسان بڑے ٹائم کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ میں اب چاہوں تو بس آج سے میں خوشبو شروع کروں. ہاں یہ ممکن نہیں ہے. نہ ہی اس طرح کہ مجھے آج سے ہی سرور آنے لگ جائے گا محفل میں. اصلاً جب تک آپ اپنا ذوق نہیں بنائیں گے، اپنا مزہ نہیں بنائیں گے، اپنا وہ جو ذوق ہے، یعنی انسان ہر چیز پر اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے، اس کے مطابق پھر اس کو وہی چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے. یا آپ کا اس میں تجربہ نہ ہو، ہر ملک کے ہر ثقافت کے کھانے مختلف ہیں. ابھی مثال کے طور پر آپ نا یہ جو کھانے ہیں بعض جگہوں کے آپ دیکھیں تو آپ کا دل ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے ابھی. لیکن آپ ادھر رہیں گے، آپ اپنا ذائقہ سیٹ کریں گے، ایک دفعہ چکھیں گے، 2 دفعہ چکھیں گے، ادھر ادھر یہ وہ کرتے ہیں. ایک دن جب آپ کا ذائقہ بنے گا تو آپ کہیں گے چکھ تو صحیح، ہاں یہ کیا چیز ہے. وہی ٹھیک ہے، لیکن جب تک ذوق نہیں بنتا ہے اصلاً بندہ نہیں اس کو. ابھی میں اپنا بتاؤں، ہم جب پہلے بعض ممالک میں گئے تو وہاں کے ریسٹورنٹ کے ساتھ سے گزرنا ہی ممکن نہیں ہوتا تھا. ایسے لگتا تھا کہ اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آدمی تھوڑا سا کنارے سے ہو کے گزرے، کیونکہ ریسٹورنٹ کے اندر سے. لیکن بعد میں جب ان کے کھانوں کے ساتھ ہم وہ آشنا ہو گئے تو پھر لگتا تھا کہ یہی ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور وہ جو ہمارے ہیں وہ تھوڑے اور طرح ہیں. اس طرح ہے. تو یہ جو نماز ہے، یہ اللہ کی محفل ہے. اس محفل کو اٹینڈ نہیں کرتے لوگ. اگر اس کو اٹینڈ کریں تو پھر اس میں اتنا لطف آئے کہ آدمی اس سے باہر نہ آنا چاہے. جیسے نبی کریم نے یہ شاید کہا ہے کہ یہ تو ایسے جیسے مومن نماز میں ایسے آتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ جائے.
ایسے مچھلی کا دل کرتا ہے پانی سے نکلے۔ اگلی چیز جو کہ نماز کے قیام میں بہت مددگار ہے اور چاہی گئی ہے کہ وہ ہو، قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نماز والا سلسلہ جوانی کے نشاط میں انجام دیا جائے۔ جب انسان جوان ہے، نئی عمر میں ہے، اس وقت جو اس کا لطف ہے وہ، اور جو اس کی اہمیت ہے، اور قیام تو ہوتا ہی جوانوں سے ہے۔ یہ حکیموں جو کہا گیا ہے یہ بوڑھوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ قیام کا مطلب یعنی جو قائم کر سکیں، اور یہ جو قیام کا ہوتا ہے زور انسان کا جو ہوتا ہے وہ اسی ہوتا ہے کہ بندگی کرتے ہوئے بھی انسان اپنے زور کے ساتھ بندگی کرے، اپنی طاقت کے حوال میں، جو ہر قسم کے کاموں سے رہا ہوا ہو، ہیں جی جس کا اور کوئی کام نہیں ہے، چلیں آئیں چلتے ہیں مسجد میں، ادھر 4 بندے ہوں گے، کوئی بات بھی ہو جائے گی۔ اور اسی لیے ہمارے کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہماری مساجد میں بزرگوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، جیسے کہ وہ پوچھتے ہیں آج بھائی مسجد میں آنا شروع کیا آپ نے، آپ بھی ریٹائر ہو گئے؟ جب تک نوکری تھی کبھی مسجد میں نہیں آئے، ہاں آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، 2 ہی کام رہ گئے ہیں، ایک بچوں کو پہنچانا اسکول میں اور دوسرا مسجد میں نماز پڑھنا۔ تو اس وقت انسان کو جانا چاہیے نماز کی طرف جب یہ جوانی کے حالات ہوں۔ کیسے دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو چھوڑا مکہ میں، اب حضرت اسماعیل اور اس کی والدہ کو چھوڑا۔ اب یہاں جو ہے جو حضرت ابراہیم اپنا مقصد بیان کریں وہ دیکھیں، ایک خالی جگہ، بالکل بے آسرا جگہ، سوائے اللہ کے اور کوئی آسرا یہاں نہیں، ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں یہاں ٹھہرا کے جا رہا ہوں اپنی ذریت میں سے کچھ، بواد غیر ذی زرع، مجھے پتہ ہے کہ یہ ایسی وادی ہے اس میں کچھ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی زراعت کے قابل ہی نہیں ہے یہ وادی، ادھر کوئی زراعت کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یعنی زمین سے اگ کر جو انسان کی ضروریات زندگی پوری کرتی ہے وہ زمین سے ہی اگتی ہے، تو یہاں کچھ بھی نہیں ہونا، تب پانی بھی نہیں ہے یہاں۔ ان دا بیتک المحرم، تیرے محترم اور بیت حرم میں، ربنا، پھر سے ایک دفعہ ربنا کہتے ہیں، کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، یا ابراہیم کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، لیقیم الصلاۃ، یہ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ان کو چھوڑے جا رہے ہیں، اس بیابان میں، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی بوٹا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پرند، نہ کوئی چرند، کچھ بھی تو نہیں ہے، ایک چھپکلی بھی شاید وہاں نہ ملے، شاید پانی کا قطرہ نہیں ہے وہاں، کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ اقامہ صلاۃ کریں۔ ایک اور جگہ قرآن میں جب مومنین کی علامتیں بیان ہو رہی ہیں تو وہاں یہ سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت میں، والذین یقولون، مومنوں کی علامات میں سے مومن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنے اولاد سے ہمارے دل کی ٹھنڈک عنایت فرما، یعنی ان کو ایسا بنا دے کہ وہ ہمارے دل کی ٹھنڈک ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر وقت بندہ نفرت ہی کرتا رہے کہ بھائی بچ کے رہیں بھائی، ہاں اپنی
گھر والوں سے دور رہیں، یا یہ ہے کہ بچے ایسے ہوں کہ والدین ان کو کہیں کہ پر ادھر ہی ٹکے رہیں تو یہ اچھا ہے، بلکہ کیسے ہوں، قرۃ اعین، یعنی ہماری عین کے، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہو، ہمیں اچھا لگے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور کیا، جو اگلا جملہ ہے وہ مہم ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان سب کو متقی بنا اور ہم ان کے اگوان ہوں، یعنی میری اولاد، میری ازواج کیا ہوں، متقیوں میں سے ہوں، اور میں ان کا کیا ہوں، سرکردہ ہوں، امام ہوں۔ ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ان کو متقی بنا دے۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کی ابھی ہم تعریف پڑھ رہے ہیں، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ ذریہ میں سے چاہ رہے ہیں، خود تو بڑے ہیں، اللہ سے چاہ رہے ہیں کہ یہ ذریت جو ہے، یہ جو جوان ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ جو ابھی آ رہے ہیں، یہ اقامہ نماز کریں۔ بس جوانی میں اقامہ نماز کا لطف ہی کچھ اور ہے، اسی کی اہمیت ہے۔ تبھی جب سارے دربار، سارے سلسلے بند ہو گئے ہیں، آپ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں ہیں، کھیل سکتا نہیں ہے، محفل میں کوئی ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، آنے جانے میں دشواری ہے، پتہ نہیں کھانے پینے میں بھی اب وہ لطف ہی نہیں رہا ہے، کھا پی سکتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، سارے کام دنیا کے اب نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر آخری رہ گیا ہے کون سا کام ہے جی؟ تسبیح لے لیں اور اللہ اللہ کریں۔ اس میں کوئی یہ اقامہ نہیں ہے۔ اقامہ نماز تب ہے جب ابھی آپ بہت سارے 100 کام اور ہے اور پھر آپ آتے ہیں نماز کی طرف، تب۔ تین چار اور بھی سلسلے ہیں۔ ایک اور صورت وہ یہ ہے کہ ٹائم تقریباً ختم ہے، ہمیں آج کل تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو بہرحال اب ادھر ہی روک لیتے ہیں۔ کچھ اور بھی ابھی ہیں باتیں کہ جو نماز میں، قرآن میں جو ہے خدا کریم نے ان کو اہمیت دی ہے کہ یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے نا، اقامہ نماز کرنا ہے، تو اقامہ نماز ایسے نہیں ہے کہ نماز کی اقامت کہیں اور چلیں جی بھاگم بھاگ رکوع میں شامل ہوا اور آخر پہنچا کر چل بیٹھو۔ تو اقامہ نماز بہت اور چیز ہے، اور اقامہ نماز میں ہی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ وہ بیم ہے جو عمود الدین ہے، یہ نورانی بیم ہے جس کے ذریعے سے خدا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کا جوڑ رلتا ہے، اور پھر وہ صفات الہیہ انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے کہ اس دن ہم نے کہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر خدا کریم ملکوت سماوات اور عرض انسان کو دکھاتا ہے اسی دنیا میں، پھر انسان سب کچھ دیکھتا ہے، پاتا ہے، ایک اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ اس محدود دنیا سے بہت کہیں وسیع دنیا ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اقامہ صلاۃ کے حوالے سے اگلی کچھ باتیں اگلے نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔